السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقفات تدبریہ کا نمبر 12۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان انذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابن کثیر۔ لما کانا، جب تھا، معاقبت، عقاب یعنی سزا دینا، العصاة عاصی کی جمع گناہگار، مجرمین مجرموں کو، جب گناہگاروں مجرموں کو سزا دینا، وتنعیم المتقین اور متقین کو انعام دینا، نعمتیں عطا کرنا، من فضلہ ورحمتہ اس کے فضل اور رحمت میں سے ہے، وعدلہ ولطفہ بخلقہ اور اس کے عدل اور اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی مہربانی میں سے، وکان انذارہ لہم عن عذابہ وبأسہ اور اس کا خبردار کرنا ان کو اپنے عذاب کے بارے میں اور اپنی سزا کے بارے میں، مما اس میں سے ہے، یزجرہم عما ہم فیہ جو روک دے انہیں اس سے جس میں وہ ہیں، من الشرک والمعاصی وغیر ذالک شرک اور گناہ وغیرہ میں سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا ایک طرح سے فضل اور رحمت اور عدل ہے۔ قال ممتنا بذلک علی بریتہ، تو یہ اپنی مخلوقات پر، بریہ کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، اولئک هم خیر البریہ شر البریہ، احسان کرنا، من سے ممتنن احسان جتانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ مجرموں کو سزا دینا، متقین کو انعام دینا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت، عدل اور لطف پر مبنی ہے جو وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اور پھر جو اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا، اپنی سزا سے ڈرایا تاکہ وہ اپنے شرک اور گناہوں سے باز آ جائے، تو یہ بھی رب کا احسان ہے اپنی مخلوق پر۔ اسی لیے ان آیات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے۔ السؤال، ذکر اللہ عذاب المجرمین فی جہنم، ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین کے عذاب کے بارے میں جہنم میں، ثم امتن علیہم پھر احسان جتلایا ان پر، بقولہ فبأی آلاء ربکما تکذبان اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں۔ فکیف یمتن علی عبادہ بعذاب المجرمین، تو کس طرح یا کیوں احسان جتلایا اپنے بندوں کے اوپر مجرموں کے عذاب کے بارے میں، یا مجرموں کو عذاب دے کر کون سا احسان جتلایا؟ جی ہاں، وَكَانَ إِنذَارُهُ لَهُمْ عَنْ عَذَابِهِ وَبَأْسِهِ مِمَّا يَزْجُرُهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي وَغَيْرِ ذَلِكَ هَذَا كُلُّ مِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، یعنی اللہ کا یہ ڈرانا جو ہے، خبردار کرنا جو ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کا عدل ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں ہی آگاہ کر دیا
کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ فارم میں بتانا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں یہ اور یہ سزا ملے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ مجرموں کے حال کا پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا گیا کہ مجرموں کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے. تو اب ہر کوئی دیکھ لے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں فال کر رہا ہوں، کہیں یہ میرا حال تو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی صحابہ تھے یا تابعین وغیرہ تھے وہ جہنم کے ذکر سے رویا کرتے تھے، اور بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی، اور بعض اوقات تو قطرے زمین کو تر کر دیتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ مجرموں کا جب حال پڑھتے تھے تو انہیں اپنے ماضی کے دور جاہلیت کے گناہ یاد آتے، پھر اس کے بعد دور اسلام میں بھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور جو بڑائی ہے اور جو اس کا حق ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنی کوششیں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں. ہم کچھ بھی کر لیں، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم جنت کو کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں جنت ضرور دی جائے. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. تو یہ جو انذار ہے یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا لطف ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ پہلے سے ہی خبردار کر دیا. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ سورہ رحمان کے پس منظر میں کتنے ڈفرینٹ لینس لگ جاتے ہیں نا. لائک اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی الرحمن سے کر کے اسٹیبلش کر لیا کہ اب جو بھی آ رہا ہے اٹس آل رحمت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل. بیکاز اکثر جب ہم ریڈ کرتے ہیں نا استاذہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سطحی نظر سے یا کوئی بہت کسی اور، جیسے آپ اکیڈیمیا میں دیکھ لیں، وہ ان آیات کو بہت مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ بس ڈرایا جا رہا ہے یا پھر سمہاؤ ایک کوئی سزا ہے یا کوئی اس طرح. لیکن جب تک ہم ڈیپ ڈاؤن سمجھتے نہیں کہ ویئر از اٹ کمنگ فرام، تو ہم وہ لطف جیسے آپ کہہ رہے ہیں وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹارٹ اسی سے کرایا کہ پہلے ہم اس کی سب رحمت محسوس کریں، دین انڈرسٹینڈ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہماری اپنی بہتری کے لیے بتا رہے ہیں. بالکل. اور پھر اس میں آپ دیکھیے نا کہ جیسے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور پھر ان کو ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو بعض اوقات ہم علمی باتیں جب بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں نا تو نواسی ناسیہ کون سا حصہ ہے اور اس حصے کا فنکشن کیا ہے اور یہ سب پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس ڈیٹیل میں اتنا نہ جائیں کہ اصل مقصد ہی بھول جائے اور یہ سزا کی جو انٹینسٹی ہے وہی محسوس نہ ہو کہ کس طرح ان کو پکڑ کے پیچھے کی طرف باندھا جائے گا. یعنی ان کے پیشانی کے بال اور ان کے قدم جو ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو یہ شیپ جو ہے نا عام طور پر انسان کی نہیں ہوتی، یعنی یا آگے کو جھکتا ہے، آگے کو بھی اگر جھکے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب آگے کو جھکتا ہے تو چھپ جاتا ہے نا، چہرہ نیچے آ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. لیکن جب اکڑ میں انسان جس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن اور اکڑا دیا جائے گا اور پیچھے کر کے اس کو باندھا جائے گا. تو یہ تو اور بھی زیادہ شدید پھر ذلت اور رسوائی کی بات بھی ہے. سزا اپنی جگہ اور ذلت اور رسوائی اپنی جگہ ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کے اصل مقصد سے نہ ہٹا جائے. یعنی ہم ٹھیک ہے الفاظ کی ڈیپتھ میں جائیں، معانی کو دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، لیکن اصل مقصد نہ بھولیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کیوں آیا ہے. استاذہ انہوں نے جس بات کی وضاحت کی ابن کثیر نے، تو میں اس کو ریئل لائف سے ریلیٹ کر رہی تھی. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو خیر اور شر، حرام اور حلال سب بتاتے ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی وہ چھپ کے اگر کسی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں اور وہ چیز ان کی واضح ہو جاتی ہے اور ماں باپ پھر ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو درست راستے پہ لانے کے لیے کچھ اسٹرکٹ میجرز بھی اگر لیتے ہیں، تو بعض دفعہ بچے اور ریبیلیس ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہماری پتہ چل گئی تو اب پھنس گئے، وہ مشکل میں تو آ گئے لیکن اب اور مزید کیا کریں. تو وہ پھر مزید جھوٹ بولنا اور پھر مزید چھپ کے کام کرنا، اس طرح جب کرنے لگتے ہیں تو اور ان کو پھر ہم کیسے سمجھائیں؟ اصل میں صرف اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. تم نے یہ کیا، یا تم یہ کر رہے ہو، یا تم کر کے جھوٹ بول رہے ہو، یا کور کر رہے ہو، یا چھپا رہے ہو، یا اس کو چھوڑ دیں. اگر صرف اتنا اقرار ہو جاتا نا، ہاں کیا، تھوڑا کیا، یہ زیادہ کیا، بعض اوقات کیا زیادہ ہوتا ہے تو کہتے تھوڑا کیا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اصل چیز یہی ہے کہ اصل نقطے کی طرف لایا جائے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے. تم ہم سے چھپ جاؤ گے، ماں باپ سے، معاشرے سے، کسی کو بھی نہیں پتا. تم کسی غار میں چھپ کے کوئی غلط کام کرو، لیکن اس کا انجام کس کے ہاتھ میں ہے، اس پہ سزا یا جزا کس کے ہاتھ میں. تو جب تک یہ چیز اندر نہیں اترتی نا تو سمجھانے کا عمل مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے شاید ہی کوئی صورت گزرے جو بڑی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں جزا اور سزا دونوں کا ذکر نہ ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی زبردست فیکٹرز ہیں انسان کی اصلاح کے لیے. یا انسان کام کرتا ہے کسی بینیفٹ کی خاطر،
کسی جزا کی لالچ میں، لالچ کہہ لیں یا اس کی خواہش میں، یا پھر انسان چھوڑتا ہے کسی چیز کو اس کی سزا یا اس کی برے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ جو ایمان کا مضبوط ہونا ہے نا، یہی اصل میں ذریعہ ہے تزکیہ کا اور اصلاح کا. تھوڑا سا میں اس بات میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ نے کمیونیکیشن کو اوپن رکھا ہو ہر بات کے لیے، ان کو پتہ ہو کہ اچھی بری جو بھی بات ہے ہم اپنے والدین سے کر سکتے ہیں، کچھ اچھا کیا یا برا کیا، اور وہ چاہے غصے ہوں گے لیکن وہ ہمیں ایکسیپٹ رکھیں گے، لائک بہت زیادہ ایک دم ری ایکٹ نہیں کریں گے. تو اگر انہیں پتہ ہو کہ فوری طور پہ آپ ری ایکٹ کریں گے تو پھر وہ کمیونیکیشن کا ڈور ہر وقت ایک کھلا کھلا رہنا ہو، چاہیے. کیونکہ ہم بھی بچے تھے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب پہلا چیز یہ ہو کہ آپ نے چھپانا ہے تو اس سے اور غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب ایک اچھے مسلمان ہونا ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن باہر آپ ایک دم جب سوسائٹی میں جائیں تو وہ شاید بہت زیادہ کول نہ لگے بچوں کے پرسپیکٹو سے. تو بچوں کو بھی بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اپنی چیلنجز ہیں ان کے لیے، لیکن ذات. اگر کانفیڈینس ان کے اندر آ جاتا ہے نا ایک دفعہ دین کے بارے میں، تو یہ وہ نڈر ہو جاتے ہیں. دروازہ کھلا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ان کو پتا ہو کہ دعا کا راستہ کھلا ہے، اللہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جڑی جاتے ہیں پھر بالکل. انشاءاللہ. نمبر 13 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قال الراغب، راغب اصفہانی کہتے ہیں، والخوف من اللہ تعالی لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب. والخوف من اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا جو خوف ہے، لا يراد به، اس سے مراد یہ نہیں، ما يخطر بالبال، جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے، من الرعب، روب میں سے، دہشت میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے مراد وہ خوف نہیں جس سے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. کاستشعار الخوف من الاسد، جیسے احساس ہوتا ہے خوف سے شیر کے، یعنی شیر سے ڈرنے کے بعد ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تو وہ خوف یہاں مراد نہیں ہے. بل انما یراد به، بلکہ اس سے مراد الکف عن المعاصی، گناہوں سے رکنا ہے، وتحری الطاعات، اور اطاعت میں متحرک ہو جانا ہے. تحری کا لفظی مطلب حرکت کرنا نہیں ہوتا، تحری کا مطلب ہوتا تلاش کرنا، کھوج لگانا. ولذالک قیل، اسی لیے کہا گیا ہے، لا يعد خائفا من لم یکن للذنوب تارکا. لا يعد، نہیں گنا جاتا تعداد سے، خائفا، خائف کو، یعنی خائف شمار نہیں ہوتا، من لم یکن، جو نہ ہو، للذنوب تارکن، گناہوں کو چھوڑنے والا. جو گناہوں کو نہ چھوڑے وہ خوف کھانے والے میں شمار نہیں کیا جاتا. اور یاد رکھیے کہ اللہ سے ڈرنا اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. رغبا و رہبا، اور علم جو ہے وہ اور زیادہ خشیت میں اضافہ کرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ آنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے. اور یہ پیدا ہونا کیا ہے؟ گناہوں سے رکنا اور نیکیوں کی طرف چلنا. السؤال کیف یکون الخوف من مقام اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کا ڈر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیف، کس طرح ہوتا ہے؟ یکون الخوف من مقام اللہ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرے گا؟ کیا کرے گا؟ گناہ چھوڑ دے گا اور اطاعت کے کاموں کو لازم کر لے گا. لاسٹ ویک ہم نے جب پڑھا تھا تو مجھے نا یہ خافہ کا ورڈ بہت انٹریگ کیا نا، کہ کیونکہ دوسرے کا جو سورہ نازعات ہے وہ میری بڑی فیوریٹ آیا، کہ جس میں آتا ہے کہ جو اپنے نفس کی اس سے بھی رک گیا اور کھڑے ہونے سے ڈرا. تو جب میں نے اس میں کتاب میں چیک کیا نا مترادفات القرآن میں کہ اور کتنی جگہ پہ آتا ہے، تو دیر لائک 12 ورڈز انہوں نے بتایا جو کہ ڈر کے سینس میں آتے ہیں نا. لیکن خافہ از اے کائنڈ آف ڈر جو کہ آنے والے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگا اتنا سمپل سا ہے وہ، لیکن اٹس لائک اتنی ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈر ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی جیسے، ایسے نہیں ہوتا ایسے کہ انجام ہمارا اپنے ہی جیسے ہاتھ میں، ہم خود ہی اکاؤنٹیبل جیسے اپنے ہو جائیں اور کیئرفل ہو جائیں، تو ہمیں اسی سے ڈرا رہے ہیں. جتنا انسان سوچتا ہے نا اس بارے میں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے سامنے اور اس سے بھاگ نہیں سکتے کہیں، اتنا ہی زیادہ پھر انسان
یہ ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ نہیں پھر اس کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یا یہ کرنا ہی کرنا ہے جو کرنے کو دل نہیں چاہتا. استاذہ یہاں جو انہوں نے مثال دی نا شیر کے ڈرنے سے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیر سے ہم کب ڈرتے ہیں؟ ویسے اگر ہم اس کو پکچر میں دیکھ لیں یا ایون زو میں بھی دیکھ لیں، وہ کیج کے اندر ہے، ہم تو اس سے نہیں ڈریں گے، وہ تو صرف اسی وقت ڈریں گے جب کوئی اعلان ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہو گیا ہے، اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں واقعی ایسا ڈرنا کہ جیسے شیر سے ڈرنا ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. بالکل. اصل میں شیر سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ جان کا خطرہ ہے، کھا جائے گا یا کھا نہ گیا تو زخمی کر دے گا، تو وہ بھی بہت پینفل ہے. اور اس کا کیا ہے، یقین ہے یا شک ہے؟ اس میں یقین ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حساب لیں گے، اس کا ہمیں شک ہے، پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں لیں گے، یقین نہیں. اگر یقین ہو جائے نا تو پھر عمل میں تبدیلی شروع ہوتی ہے. عموماً جو ڈر ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اس چیز سے دور کرتے ہیں. اللہ کا خوف جو ہے اللہ سے قریب کرنے والا ہونا چاہیے، بس یہ ایک ڈفرینس. گناہوں سے دور کرنے والا لیکن اللہ سے قریب کرنے والا. استاذہ جی یہ جو تحری کا ورڈ ہے نا، یہ مجھے یاد آ رہا تھا، ہم نے بخاری کی کتاب میں پڑھا تھا جب پانی کے لیے صحابہ کرام تلاش کے لیے نکلے تھے تو کس طرح انہوں نے تلاش کی تھی اس پانی کی، اور اس طرح سے ہمیں طاعت کو تلاش کرنا ہے. بالکل. جیسے صدیق ہے نا، صدیق کا لفظ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من یتحری الصدق، جو سچائی کی کھوج میں رہتا ہے، کہ ہر چیز کے معاملے میں سچائی کو ہی دیکھتا ہے، سچائی کے ساتھ اس کو لیتا ہے اور اس معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایسی ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کر لیتا یا یہ کہ شک والی چیزوں کو نہیں اختیار کرتا. اسی طرح سورہ جن میں بھی آتا ہے نا تحروا رشدا، تحروا رشدا، کہ انہوں نے رشد یا ہدایت کی تلاش کی. اور جب تلاش کرتا ہے انسان تو پھر حرکت میں آتا ہے، اس لیے سیکنڈری میننگ اس کا لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو ڈر کی بات ہو رہی تھی، ہم نے سورہ قمر بھی پڑھی تھی، اس میں تھا کہ کیفا کانا عذابی و نذر. تو بار بار جب یہ آئے 3-4 دفعہ آئی تو لٹرلی واقعی لگا کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے انسان کے اندر جو اس کو گناہوں سے پل آؤٹ کرے. ہم یہ قیامت کی باتیں اور جہنم کی باتیں کتنی سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ جو ایکچولی ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، وہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا جس سے ہم گناہوں سے بچ سکے. ہم رات دن میں کتنی دفعہ کتنے گناہ کر کے کہتے ہیں اچھا نہیں بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، یعنی زبان سے تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا ڈر ہونا چاہیے نا، وہ پیدا ہونا وہ اصل چیز ہے. وہ پیدا ہو گیا تو یہ قیامت سے ڈرنا کتنا آسان ہو جائے ہمارے لیے. اس کے لیے صحابہ کے حالات، سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کہ یہ قرآن ان لوگوں نے بھی پڑھا تھا تو اسے پڑھ کے پھر ان کا حال کیا ہوا تھا، وہ کیوں راتوں کو اٹھ جاتے تھے، وہ کیوں دن کو روزے رکھتے تھے، وہ کیوں ایک جہاد کی پکار پر چل پڑتے تھے، کیا چیز انہیں اٹھا دیتی تھی. ہم ایک حکم کئی بار پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں. جی استاذی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے اس کے لیے کنٹینیوس اگر محنت کرنی ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق مسلسل کا جوڑ کے رکھیں. یہ جو ہمارا ویکینڈ کا ہے بس اگر یہ اتنی حد تک رہ گیا تو وہ پھر بیچ میں 5 دن تو بھول جاتے ہیں نا، تو اس کا کنٹینیوس تعلق اس میں اگر ریوائز کرتے رہے نا، ایٹ لیسٹ لسننگ کرتے رہے تلاوت کی، ایٹ لیسٹ. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی صورت چلتی ہے تو میں اس کو پھر ریپیٹڈلی سنتی ہوں. کبھی کہیں جا کے اٹک جاتا ہے انسان، کبھی کوئی چیز، کیونکہ سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے نا. ابھی ہم کلاس روم سچویشن میں ہیں، پھر کسی سے ملیں گے وہ کو اپنا مسئلہ بتا دے گا، پھر کچھ اور دیکھ لیں گے، کچھ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد ان سچویشنز کی تبدیلی کے ساتھ جب پھر ہم تلاوت دوبارہ سنتے ہیں نا، پھر اور طرح باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جی بالکل، ہم لوگ آپ کے لیکچرز بھی گھر پہ اسی لیے دوبارہ سنتے ہیں تو ایک کنیکشن اللہ قرآن سے جوڑ کے. اب چونکہ آپ کو صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی نا، تو ڈائریکٹ بھی اگر آپ سنتے رہے نا تلاوت بھی، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ کی بات سے ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ تلاوت جب سنتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی فوکس ہوتا ہے. تو صبح میں اپنی سورہ لقمان کا ریویو کر رہی تھی تو خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. یہاں پہ جب میں آئی تو ٹھہر گئی. میں نے کہا ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں آسمان، اتنا بڑا آسمان، اور اس کو کس طرح سے بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ آسمان، پھر سماوات کی بات ہوئی کہ سبھی سماوات جو ہیں وہ بغیر ستونوں کے ہیں،
لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس میں پہاڑوں کے ساتھ اس کو گاڑ دیا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے تاکہ ستونوں کی تمہیں لے طرح کے وہ لڑکے نہ. تو ایک دم مجھے آیا کہ جیسے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں کیسے لڑکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اگر ہم یہاں پہ اس طرح وہ کشش ثقل نہ ہوتی، وہ گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو کیسا لگتا ہم سب ایسے لڑکتے پھرتے، عجیب سا سما ہوتا. صحیح So بات. I was thinking کہ ہم اور پھر کتنی اس پہ دفعہ کیسا ہدایات شکر ہیں. آتا ہے کہ جب اٹھ کے کھڑے ہو سبحان جاتے اللہ ہیں کہ اور ہم 2 چلتے قدم بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ اپنے قدم اٹھانے پہ کب شکر ادا کیا ہم نے. یس ایگزیکٹ. اصل ایک اور چیز یہ کہ ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے چاہتے کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، وٹ ڈو وی وانٹ، اور اپنی اس چاہت میں سچے کتنے ہیں، اور اس چاہت کے لیے کوشش کیا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کتنی ہے. امام کشک تھے نا، مفسر ہیں، یہ ایجپشن ہے، تو وہ اپنے لیکچرز میں اور ویسے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہ مجھے امامت کی حالت میں اور سجدے میں موت دینا. تو ہوا ہی یہی کہ جیسی انہوں نے ایگزیکٹلی دعا مانگی تھی، اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں کہ وہی دعا مانگا کرتے تھے، ویسے ہی ان کی موت ہوئی. امامت کرا رہے تھے اور جمعے کا دن تھا اور سجدے میں ہی ان کی جان نکلی. تو وہ سچی تڑپ ہوگی نا، اور اس کے لیے سچی دعائیں مانگی ہوں گی، سچی چاہت ہوگی کہ ایسی موت آئے. ہم دنیا کے تو گھروں کا ڈریم کرتے ہیں، ایسا گھر ہو، ایسی کار ہو، ایسے بچے ایسے بن جائیں، فلاں ایسا فلاں، اور وہ ڈریمز کسی نہ کسی طرح سوتے جاگتے ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اپنی موت کے بارے میں ہمارا ڈریم کیا ہے؟ ہم کس حال میں مرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا اختتام کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے، اور پھر اس چاہت کے لیے ایفرٹ کیا ہے، اور اس کے لیے دعا کتنی ہے. کبھی بھول کے خیال آ گیا، اچھا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ اچھا خاتمہ کرے. لیکن پھر کبھی کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہماری موت ایسے ہے، کسی اور کو دیکھتے کہتے ہیں یا اللہ ایسی آ جائے. ہماری اپنی کیا تمنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سچائی تو وہی ہوتی ہے نا جو ہمارے اپنے دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی بات ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اپنی چاہتوں میں بھی، یا صرف ایک ریٹرک ہے، صرف ایک بات ہے، دہرائے جاتے ہیں، سنی سنائی. کوئی کہہ رہا ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں بڑے گناہ گار ہیں ہم، یا کوئی دعا ویسی کہہ دیتے یا اللہ ہاں ہمارا خاتمہ اچھا کر دے. چند جملے ہیں جو رٹے ہوئے ہیں اور وہی دہراتے رہتے ہیں. دل سے کیا نکل رہا ہے؟ استاذہ اس بات پہ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے اور ان کے بیٹے کہتے تھے کہ کیسے کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ملے، کیونکہ وہاں تو نان مسلمس نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی خواہش پوری کری الحمدللہ. بالکل. اور دوسرا استاذہ یہ کہتی کہ عباد الرحمن کی آیات میں ہمیں سارا بتا دیا گیا کہ وہ عباد الرحمن کی صفات کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بالکل، یعنی ان ساری اچھی اچھی صفات کے ساتھ پھر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ عباد الرحمان دعائیں مانگ رہے ہیں، انہا ساعت مستقرا و مقاما. السلام علیکم سازا جی. وعلیکم السلام. استاذہ جی ابھی آپ نے یہاں پہ بات کی امام کشت کی کہ دعا مانگا کرتے تھے، تو تھوڑی سی میں بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی امی جی کے بارے میں کہ ان کو قرآن پاک اور نماز سے بے انتہا محبت تھی. ہماری جو آنکھ کھلتی ان کی تلاوت قرآن سے کھلتی، اور سورہ الرحمن موسٹلی وہ پڑھا کرتی تھیں. ویسے تو ڈیلی ایک پارہ بھی پڑھتی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن کچھ سوراز جو ہیں صبح صبح لاؤڈلی وہ تلاوت کرتی تھیں ماشاءاللہ. اور سورہ الرحمن یاد کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑی، کیونکہ وہ سن کے ہی مجھے یاد بھی نہیں، مجھے کب سے یاد ہو گئی ہوئی تھی. اور جب ان کی وفات کا جو ان سے پہلے جو ہوش میں ان کا عمل تھا وہ نماز قرآن ہی تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ صفحہ پلٹ دیں میرے لیے 20 پارہ کا. تو اکثر مجھے آپ کی بات یاد آتی ہے کہ جن کی زندگی جس طرح گزرتی ہے ان کا خاتمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا لکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی نانی قرآن پڑھاتی تھیں اور بچے اور بہت لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا. تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگی کہ یہ کتنی خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھو تو صحیح، تمہارے ساتھ بیٹھی ہے، شاید اپنی بیٹی کو کہہ رہی. تو کہتی ہیں اماں ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے. کہتی دیکھو تو صحیح، دیکھو اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور تمہیں یہ پھول نظر نہیں آ رہے، دیکھو کتنا پیارا گارڈن ہے. اور یہ یعنی عین موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ یہ باتیں کر رہی تھیں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہو گئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ہماری کیا ڈریم ہے، ہم کیسے رخصت ہوں، ہمیں کیا نظر آئے. کیونکہ فرشتہ بھی مقرر ہو چکا ہے، جگہ بھی مقرر ہو چکی ہے، وقت بھی مقرر ہو چکا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اپوائنٹڈ ہے وہ فرشتہ جس نے میری جان لینی ہے.
مقرر ہے وہ جگہ جہاں جان نکلنی ہے. تو اس کے بارے میں کتنا سوچتی ہوں کہ وہ کیا وقت ہوگا, وہ کیسی شکل نظر آئے گی. کتنی کتنی چیزوں کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں, یہ کیسے ہو, یہ کام, چھوٹا سا بھی کوئی کام پڑ جائے نا, کوئی چھوٹا سا بھی انٹرویو ہو, کسی نے ملنے کے لیے آنا ہو, کوئی اپائنٹمنٹ ہو, تو ہم بار بار اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. آج میں نے لیکچر دینا ہے, آج میں نے یہ کرنا, آج فلاں نے آنا ہے, آج یہ چیز تیار, کو گھر میں گیسٹ آ رہے ہوں. جب گیسٹ نے آنا ہو, شادی رکھی ہو آپ نے 6 مہینے بعد ہی اپنے بچے کی, تو آج سے ہی فکر کرنے لگتا ہے, اچھا فلاں کو بلایا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کیسا ہوگا, یہ کیا, اور امیجنیشن میں ہر چیز آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان فرشتوں کے آنے کے بارے میں بھی کبھی ہم امیجنیشن میں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہوں گی میں, کیسے آئیں گے وہ, کیا کہیں گے مجھ سے, سلام کریں گے کہ نہیں. آج صبح پھر میں دوبارہ یہ 2 جنتوں کا جو کمپیریزن ہے اس کو دیکھ رہی تھی کہ کتنا فرق ہے نا. ایک جگہ پانی چل رہا ہے, ظاہر ہے جو چلتا پانی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نا, یعنی نہر جو ہوتی ہے اس کا پانی دیکھیں اور فوارے کا پانی دیکھیں, اسی جگہ وہی پانی ریپیٹ ہو کے اوپر اٹھ رہا ہے. اس جنتوں میں یہ ہے, ان جنتوں میں وہ ہے. وہاں من کل فاکہۃ زوجان, اور یہاں پر نخل و رمان, اور پھر کس طرح وہاں پر ذواتا افنان اور یہاں مدہامتان. تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا پاسبل ہوگا کہ جو صرف اصحاب الیمین ہوں, وہ جو دوسری جنت جس کا اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے اس کو دیکھ ہی پائیں کم از کم, یعنی دیکھنے کے قابل تو ہوں کہ ان جنتیوں کو کیا ملے گی. جیسے اگر ہمارے بہن بھائی میں سے کسی کا گھر ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اچھا نیا گھر لیا, کیا کیسا ڈیکوریٹ کیا, کہ دیکھے تو صحیح کیا کیا رکھا ہے, ایک شوق سا ہوتا ہے. تو اسی طرح سن کے, پڑھ کے, امیجنیشن میں دیکھ کے ایک شوق سا آتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں تو اگر کوئی چیز جو اپنے ساتھ کے ہوتے ہیں ان سے کم ہو تو انسان کے دل میں ایک وہ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم پیچھے رہ گئے. انسان ہے نا, ہم سب انسان ہیں, چاہے نمبر بھی تھوڑے کم آئے دوسرے سے تو دل میں آ جاتا ہے کہ پیچھے رہ گئے. تو وہاں جا کے اگر پیچھے رہ گئے, یعنی اگر جہنم سے اللہ بچا لے ہم سب کو اور جنت میں داخل کرے, اور اس میں اگر پیچھے رہ گئے وہ اصحاب الیمین, کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں نا سابقون میں سے, تو اس کی خواہش کیوں نہیں کرتے, اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جو کر رہے ہیں اس سے تھوڑا اور آگے نکلے, اس سے اور بہتر کریں تاکہ اگلے درجے پہ پہنچیں. اگلے کا سوچیں گے تو شاید کچھ ہاتھ آ ہی جائے. تو وہ بیلنس تو کرنا ہے, ایک طرف جہنم کی فکر بھی کرنی ہے اور دوسری طرف جنت کی خواہش بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے. پھر میں سوچنے لگی کہ کیا کروں, کون سا کام کروں, اور کیا ہو. تو مجھے یاد آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عمل کی جزا بتائی ہے نا کہ کتنی ہوگی, لیکن روزے کی جزا نہیں بتائی کہ میں خود دوں گا. تو جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے, تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی نفلی روزے الحمدللہ فرائض تو پورے کرتے ہیں, اور وہ جو خاص دن ہیں, لیکن کیا کریں. پھر ان اعمال کی توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے نا, اللہ توفیق بھی دے دے, کیونکہ کئی صحت کے مسائل ہوتے ہیں, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں کوئی مصروفیات ہوتی ہیں, کتنی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے, شوق بڑے بڑے ہیں, اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کیف یکون الخوف من مقام اللہ. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ڈر کس طرح کا ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے مراد نافرمانیوں سے رک جانا اور اطاعت میں متحرک ہونا ہے. نمبر 14 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وَتِلْكَ الْفُرُشُ لَا يَعْلَمُ وَصْفَهَا وَحُسْنَهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اور یہ بستر, تلک الفرش, ان بستروں کی صفت نہیں کوئی جانتا, ان کا وصف, ان کی صفات اور ان کا حسن و جمال سوائے اللہ عز و جل کے. بستر کے ساتھ ہی کمفرٹ کا اور ایک سکون کا سا وہ ایک احساس ہوتا ہے نا. تو جنت کے بستر اور ان کے اندر استبرق اور وہ سب. حتی ان بطائنها التي تلی الارض منها من استبرق. یہاں تک کہ ان کا اندرونی حصہ جو زمین پر لگا ہوگا وہ موٹے ریشم کا بنا ہوگا. وهو احسن الحریر وافخرہ. اور موٹا ریشم سب سے زیادہ بہترین اور پرفخر ہوتا ہے. فکیف بظواہرها التی تلی بشرتہم. تو ان بستروں کا ظاہری حصہ کتنا عظیم الشان ہوگا جو ان کے جسم سے لگ رہا ہوگا.
وہ کتنا خوبصورت ہوگا. یعنی جو نیچے کی طرف جو نظر بھی نہیں آئے گا وہ استبرق ہوگا، تو اوپر کیا ہوگا وہ تو ذکر ہی نہیں کیا نا، کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو اس کا نام بھی نہیں آتا، اس کا تو وصف بھی یہاں بیان نہیں ہوا. السؤال علی ماذا یدل جمال بطائن الفرش، ان بستروں کے اندرونی حصے کا خوبصورت ہونا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ علی ماذا یدل، کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ جمال حسن بطائن الفرش، بستروں کے اندرونی حصے کا، کہ بہت ہی خوبصورت ہوگا. یعنی کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک الفرش لا یعلم وصفها وحسنها الا اللہ عز و جل. نمبر 15 وجن الجنتین دان، وجن الجنتين دان. الجنا لوگ نام بھی رکھتے ہیں جنا. جنا ہوا ما یجتنا من الثمار، جنا پھلوں میں سے جو کچھ توڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چننا، پک کرنا. جو پھل پک کیے جاتے ہیں وہ جنا کہلاتے ہیں. ودانن، دانن کا مطلب ہوتا ہے قریب. ورویہ، اور روایت کیا جاتا ہے ان الانسان یجتنی الفاکہۃ فی الجنتی، کہ انسان جنت میں پھلوں کو پک کرے گا. علی ای حال کانا، جس حال میں بھی وہ ہوگا. من قیام او قعود او اضطجاع، خواہ وہ کھڑا ہو، خواہ وہ بیٹھا ہو، خواہ وہ لیٹا ہوا ہو. لأنہا تتدلی لہ اذا ارادہا، ابن جزئی، کیونکہ وہ پھل لٹک کے اس کے قریب ہو جائے گا. وہ آتا ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. لأنہا تتدلی لہ، لٹک کے سامنے آ جائے گا، چاہے لیٹا ہوا پھر بھی سامنے آ جائے گا. اذا ارادہا، جب وہ اس کا ارادہ کرے گا، جب وہ چاہے گا، اور اسی حالت میں اس کو توڑ لے گا. وضح دنو ثمار الجنت للعبد، وضاحت کریں دنو قرب کی، ثمار پھلوں کی، الجنتی جنت کے، للعبدی بندے کے لیے. یعنی وضاحت کریں کہ کس طرح جنت کے پھل بندے کے قریب ہوں گے. اتنے قریب ہوں گے کہ وہ لٹک کر اس کے سامنے آ جائیں گے، جو اپنی ہر حالت میں اس کو توڑ لے گا. لأنہا تتدلی لہ اذا ارادہا. کأنہن الیاقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. ووجہ الشبہ بالیاقوت والمرجان فی لون الحمرۃ المحمودۃ، اور تشبیہ کی وجہ بالیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے ساتھ اس لیے ہے کہ فی لون الحمرۃ المحمودۃ، وہ پسندیدہ، محمودہ پسندیدہ، حمرہ ریڈ، سرخ لون رنگ میں ہے. یعنی جنت کی عورتوں کو یاقوت اور مرجان موتیوں کے ساتھ ان کے پسندیدہ رنگ کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی ان موتیوں کا رنگ بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ انسان کی سکن کا جو خوبصورت کلر ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. تو چونکہ ان موتیوں کا رنگ بہت خوبصورت ہوگا، اس لیے ان کو تشبیہ دی گئی ہے جنت کی عورتوں کے رنگ کو ان موتیوں کے ساتھ. ای حمرۃ الخدود، یعنی گالوں یا رخساروں کی ریڈنس، اسی لیے روج لگاتے ہیں گالوں پہ خاص طور پہ. کما یشبہ الخد بالورد، جیسا کہ عورت کے رخسار کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے. ویطلق الاحمر علی الابیض، اور مطلقاً ریڈ کلر کو سفید کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جن لوگوں کا رنگ سفید ہوتا ہے ان کو سرخ رنگ بھی کہتے ہیں، سرخ و سفید. یعنی سرخ رنگ مطلق طور پر سفید رنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. فمنہ حدیث، اس بارے میں حدیث ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ ریڈ کلر کے ہیں اور کچھ بلیک کلر کے ہیں، یعنی سفید اور سیاہ مراد ہے. السؤال ما وجہ تشبیہ نساء الجنت بالیاقوت والمرجان، جنت کی عورتوں کو یاقوت اور مرجان کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ ووجہ الشبہ بالیاقوت والمرجان فی لون الحمرۃ المحمودۃ. نمبر 17 هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. کیا ہماری زندگی احسان کے درجے پہ ہے کہ احسان کا معاملہ ہو؟ پھر المعنى ان جزاء من احسن بطاعت اللہ ان یحسن اللہ الیہ بالجنہ. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی اچھی عبادت کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کر کے احسان کرے گا. المعنی ان جزاء کے بدلہ من احسن جو اچھی طرح کرے بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت کو ان یحسن اللہ الیہ کہ اللہ بھی اس کے ساتھ احسان کرے بالجنہ جنت کی شکل میں. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْإِحْسَانُ هُنَا هُوَ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وَيَحْتَمِلُ اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے أن يكون الإحسان هنا کہ یہاں احسان سے مراد ہو هو الذی سأل وہ چیز جس کے بارے میں سوال کیا تھا عنہ اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال له تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا ان تعبد اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وذالک ہوا مقام المراقبۃ والمشاہدۃ اور یہ مقام ہے جو اللہ کے نگرانی اور اس کے مشاہدے کے تصور پر مبنی ہے. فجعل جزاء ذلک الاحسان بہاتین الجنتین تو اس نے جعل بنا دیا جزاء ذلک الاحسان اس احسان کا بدلہ بہاتین الجنتین ان دو جنتوں کی صورت میں. وَيُقَوِّي هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ الْمَوْصُوفَتَيْنِ هُنَا لِأَهْلِ الْمَقَامِ الْعَلِيِّ. وَيُقَوِّي هَذَا اور یہ چیز تقویت دیتی ہے أَنَّهُ جَعَلَ کہ اس نے بنایا ہاتین الجنتین ان دونوں جنتوں کو الموصوفتین جن کا وصف بیان ہوا ہے ہونا اس صورت میں لأہل المقام العلی بلند مقام والوں کے لیے وجعل جنتین دونہما لمن کان دون ذلک اور جو دو جنتیں اس نے بنائی اس کے علاوہ وہ باقی لوگوں کے لیے ہوں گی. یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان تو ہو گیا کیونکہ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لیکن وَمِن دُونِهِمَا جنتان کس کے لیے ہیں؟ جو احسان کے درجے کے نیچے کے لوگ ہیں سب. ایک روز پہلے شاید میں نے یہاں یا بخاری کی کلاس میں آپ سے بات کی تھی نا کہ ہماری زندگی میں جینے کے دو رویے ہر چیز دو دو شکل میں ویسے بھی دو دو ہے. ایک ہے احسان کے درجے پہ جینا اور ایک ہے عوام کے درجے پہ جینا یعنی عام عمل کرنا. ایک شخص صرف فرض پورے کرتا ہے اور ایک شخص نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو خیرات ہو ہر چیز میں. کچھ لوگ پھر نماز کے اندر صرف فرض رکعتیں پڑھتے ہیں کچھ سنت و نفل پڑھتے ہیں وتر بھی پڑھتے ہیں دوحہ چاشت بھی پڑھتے ہیں تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جو صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہو اس میں اور باقی سارے نوافل ادا کرنے والے میں کس چیز کا فرق ہے؟ اہل الفضل اور اہل الفرض. اہل الفضل وہ ہیں جو ایکسٹرا کرتے ہیں ہر چیز. فضل ایکسٹرا کو کہتے ہیں نا. نماز ہے تو اس میں روزہ ہے تو اس میں حج ہے اور عمرہ ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے تو اس میں یعنی زکوٰۃ دے کے بیٹھ نہیں جاتے ہم تو زکوٰۃ دے دی ہے یا جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں سے ایڈوانس دے دیں دوسرا کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو صاحب احسان کیا ہے کہ اگر اللہ نے ان کو مال دیا تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتے رہتے ہیں. جی سازا یہ جو ہم نے پہلے پڑھی آیت میں کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان تو یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کے درجے میں نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دو جنتیں ہیں. نہیں احسان کے درجے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں اور پھر من جو دونہما من دونہما جو ہے وہ عوام کے لیے ہیں. اچھا میں اسی میں بہت کنفیوز رہتی ہوں. اچھا تھینک یو سو. یعنی دو اعلیٰ جنتیں الفردوس اور عدن کے علاوہ جنت نعیم اور جنت الماوا بھی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں میں ایک بڑی اچھی تحریر پڑھ رہی تھی اس فرق کے بارے میں کہ اہل الاحسان ہوتے کون ہے نا کس درجے پہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کس درجے پہ وہ کام کرتے ہیں ایکسیلنس کے لیول پر. اور یہ ان کا احسان ہر معاملے میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف
انسانوں سے تعلق میں احسان، ہر کام میں احسان، ہر چیز پر احسان، جانوروں پر بھی۔ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو جب ملیں ہنستے ہوئے ملیں گے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ آپ جب ان کو ملیں ہلا جھنجھوڑ کے ان کو سلام کروا سکتے ہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ کو۔ السؤال ما المراد بالاحسان فی الموضعین، دونوں جگہ میں احسان سے کیا مراد ہے؟ دو احسان کے معنی بتائے گئے نا، یعنی ایک تو اللہ کی اچھی عبادت کرنا، اور دوسرا ایسے عبادت کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 18، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال فی الجنتین الاولیین، اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جنتوں کے بارے میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فدل ذلك ان الاولیین جزاء المحسنین، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ پہلی دونوں قسم کی جنتیں محسنین کا اجر و ثواب ہے، ان کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ولم یقل ذلك فی الاخیرتین، اور آخری دو جنتوں کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی گئی کیونکہ وہ احسان کے درجے پر نہیں ہے۔ فبهذه الاوجه یعرف فضل الاولیین علی الاخریین، تو اس وجہ سے پہلی دونوں جنتوں کا آخری دونوں جنتوں پر برتری کا پتہ چلتا ہے۔ فبهذه الاوجه، ان وجوہات کی بنا پر، یعرف پہچانا جاتا ہے، فضل فضیلت، الاولیین پہلی دو جنتوں کی، علی الاخریین دوسری دو جنتوں پر، وَأَنَّهُمَا مُعَدَّتَانِ لِلْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَخَوَاصِّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور وہ دونوں تیار کی گئی، معد عدہ، للمقربین مقربین کے لیے، من الانبیاء والصدیقین انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، وخواص عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے خاص صالح بندے، نیک بندے، وان الاخرین معدتان لعموم المؤمنین، اور آخری دونوں جنتیں عام مومنوں کے لیے یعنی عوام کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اعلیٰ جنت کا۔ السؤال ما دلالت قول اللہ تعالی فی الجنتین الاولیین، یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جنتوں کے بارے میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان ولم یذکرها فی الاخریین، دوسری دو جنتوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں فرمائے، ان الاولیین جزاء المحسنین، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ پہلی دونوں قسم کی جنتیں محسنین کا اجر و ثواب ہے، ان کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعلیٰ درجے کی ہیں۔ جی استاذہ، یہ جو خواص عباد اللہ صالحین ہے نا، یہ دل میں ایک امید کی کرن کو تھوڑا جگا دیتا ہے، تھوڑی کرن پھوٹتی ہے، بکاز جب ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں جنت ہمارے عمل کا عوض تو ہے نہیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اس جنت میں جائیں گے، لیکن یہی بات کہ خواص عباد اللہ، اور جس طرح آگے بھی سورہ واقعہ میں آتا ہے نا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو قلیل تو ہوں گے آخرین میں سے بھی، تو شاید اسی میں کچھ اسی لیے کوئی دعا مانگتا تھا نا، اللہم اجعلنی من من القلیل۔ القلیل۔ سادہ مجھے وہ دعا یاد ہے کہ مجھے بہت پسند ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت۔ آمین۔ سازا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں یونیورسٹیز، اسکول اور ساری چیزوں میں لیولز ہیں، اور وہ اسی حساب سے ہوتے ہیں کہ جو حساب سے ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، بچے کی پرفارمنس جیسی ہے تو اس کے حساب سے اس کو یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس آتی ہے۔ تو میں بچوں کو ایگزیکٹلی اسی کے ریفرنس سے بتا رہی تھی کہ دیکھو دنیا میں بھی تو دیکھ لو نا، جب اسکالرشپس بھی اسی بیسس پہ مل رہی ہیں اور ایڈمیشنز بھی اس پہ، تو پھر اللہ نے اپنا سسٹم بھی ویسا ہی رکھا ہے جو تم کو اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں، ہم سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، الحور جمع الحوراء، حور حوراء کی جمع ہے، والمقصورات المحجوبات، اور مقصورات کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی، لأن النساء یمدحن بملازمۃ البیوت، کیونکہ عورتوں کی تعریف
اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ گھروں کے اندر رہنے کو لازم کریں. وَيُذَمَّمْنَ بِكَثْرَةِ الْخُرُوجِ، اور اگر وہ گھر سے زیادہ نکلیں تو مذمت کی جاتی ہے. ابن جزئی. السؤال بین کیف دلت هذه الآیہ، بیان کیجئے کہ کس طرح دلالت کرتی ہے یہ آیت علی حث النساء، عورتوں کو ترغیب دینے پر، علی القرار فی البیت، گھر میں قرار پکڑنے پر. یعنی واضح کریں کہ یہ آیت عورتوں کو گھر میں رہنے کی ترغیب دینے پہ کس طرح دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ذکر آیا ہے؟ مقصورات، حورم مقصورات. وہاں پیچھے جو اوپر والی 2 جنت ہیں اس میں قاصرات الطرف آیا ہے، یہاں مقصورات آیا ہے. العمل بالآیات، آیات پر عمل کرنا یعنی عمل کے نکات. العمل بالآیات. نمبر 1 احمد اللہ، احمد اللہ ہونا چاہیے، ہاں پہ زبر کر لیں. الا ان علمک القرآن، الرحمن علم القرآن، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا. تو اسی وقت چند لمحے لے کر دل میں زبان سے بھی شکر ادا کریں. اللہ نے اس عمل کو اپنے سے منسوب کیا، پھر بہترین مخلوق جبریل علیہ السلام کو سکھایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر آپ کے ذریعے آگے امت کو پہنچا، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر استقامت عطا کرے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. نمبر 2 تذکر نعمتاً عظیمتاً خصک اللہ بہا ثم احمد اللہ علیہا والنجم والشجر یسجدان. تذکر یاد کریں، نعمتاً عظیمتاً کسی عظیم نعمت کو، خصک اللہ خاص کیا اللہ نے آپ کو، بہا اس نعمت کے ساتھ، ثم احمد اللہ علیہا پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کی حمد کریں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت دے رکھی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کے پاس وہ اس طرح کی یا اس درجے کی نہیں ہوتی، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ شکر ادا کرنے میں سے ہے کہ انسان اس نعمت کو نعمت سمجھے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، فخر کے طور پر نہیں، کسی بڑائی کے طور پر نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک نعمت کا اعتراف یا معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک شکر بھی ادا نہیں ہوگا. جب آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں مثلاً اور اللہ نے آپ کو عافیت دی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے، وہ سچویشن سامنے آ جاتی ہے. آپ جب سے یہ صورت سٹارٹ ہوئی تو ایسے ہوا کہ ذہن میں نا وہ انسٹنسز آنے لگے کہ زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کیسے نکال کے لے آتے ہیں، اور کیسا اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھام لیا تھا، جبکہ آئی تھنک کوئی ایکسٹرنل فورس ہمیں شاید کچھ بھی نہیں ایڈ کر سکتی تھی. لائک دس ٹھنڈک جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اینڈ دین آئی جسٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ اینڈ کرائیڈ، اینڈ وہ ایک نیو سینس آف جو گریٹیٹیوڈ آتا ہے نا کہ کیسے ہم نکل آئے اس چیز کے اندر سے. سبحان اللہ. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو دادا وغیرہ کا علاقہ تھا، یعنی کہ ان کا گھر جس جگہ پر تھا، وہاں جانے کے لیے پورا دن لگتا تھا، اور درمیان میں پہاڑ تھے جن پر گاڑی بس پہاڑوں کے اوپر یوں گھومتی تھی، اور پھر گھومتے 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 پھر وہ آگے دوسرا پہاڑ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اس چکر میں ہی وہ جاتے تھے. تو مجھے سکنس ہوتی ہے، ٹریول سکنس، تو میرے لیے وہ سفر بے حد تکلیف دہ ہوتا تھا نا. تو میں کبھی کبھی یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ زندگی کے مختلف انسان اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، تو جب میں یہ اتار چڑھاؤ دیکھتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ وہ پہاڑ یاد آتا ہے، اور اس پر گاڑی کا گھومنا، اور پھر وہ کئی گاڑیاں گر بھی جاتی تھی کیونکہ سڑک اتنی پتلی، اور کبھی جھٹکا لگ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. سوچتی کہ زندگی میں اسی طرح کتنے ہی لمحے آئے کہ جس میں ہماری گاڑی پھسل سکتی تھی، وہ رک سکتی تھی، کیونکہ وہاں راستے میں گاڑی رک بھی جاتی کیونکہ گاڑیوں کو زیادہ زور لگانا پڑتا چڑھنے کے لیے. تو ہم اگر خیر کے راستے پہ چلے تو ہم رک بھی سکتے تھے، گر بھی سکتے تھے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی تھی. مجھے تو کئی دفعہ یہ رونا آتا کہ یا اللہ کہ تو نے یہاں تک زندگی دے دی. اگر ہم بچپن میں ہی مر جاتے، اگر ہم جوانی میں ہی مر جاتے، اگر ہم اس سے آگے مر جاتے تو جو اتنے عرصے میں اچیو کیا وہ تو نہیں اچیو کر سکتے تھے، تھوڑا یا زیادہ ہے. تو یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی، کہ جس میں ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں، اور پھر اس نے یہ راہ دکھائی. بعض اوقات ہم نے اپنی ہی حماقت سے کئی ایسی خواہشیں کی، اپنی اسٹڈیز کے بارے میں، اپنی جابس کے بارے میں، کئی چوائسیز ہوتی ہیں نا انسان کے پاس،
شادی کے بارے میں، کئی چیزوں کے بارے میں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میری چوائس یہ نہیں یہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مختلف ہو جاتی. اور خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف جگہوں پر ملے جن کا میری زندگی میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے یا ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے لیے. میں سوچتی ہوں صرف اگر ایک انسان ان میں سے مسنگ ہوتا نا تو میں وہ نہ کر سکتی جو میں آج کر رہی ہوں. صرف ایک انسان مسنگ ہوتا تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وہ ایسی جگہوں پہ لے گیا، ایسے انسانوں سے اس نے ملا دیا. بنایا وسیلہ کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے اس طرح جوڑے گا اور کیسے کیسے لوگوں سے جوڑے گا، کہاں تک پہنچائے گا، کہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد رہی. آپ یہ دیکھیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ ہماری ابھی جیسا کہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، 5 مہینے سے میں بہت شدید جسے کہتے ہیں نا ڈپریشن ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بھی تھی، مجھے بھی تھی، بہت زیادہ ایک پریشانی تھی. لیکن جیسے یہ سورہ ہم نے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا ذکر آیا، یقین کریں کہ اللہ نے مجھے کس طرح تھاما اور یہ 5 مہینے کس طرح گزرے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ ایسا لگتا ہے دل کو کوئی قرار مل گیا اور سکون مل گیا کہ باقی نعمتوں کو بھی تو دیکھیں نا، کسی ایک کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور ان ساری نعمتوں کا احساس نعمت قرآن ہی کے ذریعے ملا. نعمتوں کا احساس ہونا کہ یہ نعمت ہے، یعنی احساس اور شعور کی جو نعمت ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کسی چیز کو پہچان جائے. وہ پہچاننے والی نظر کا ہونا، تو وہ پہچانتا ہے تو تبھی پھر انسان کے اندر شکر آتا ہے. جب نظر ہی نہیں آتی نعمت تو شکر کہاں سے آئے گا. لاسٹ ویک بالکل ایک ینگ بچی شادی شدہ تھی، ملٹن میں جو ہے اس نے سوسائڈ کر لیا. اس کے بہت 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یقین کریں ہمیں اتنا غم لگا اور میں بار بار صرف یہ سوچتی رہی کہ یہ قرآن نہیں ہوتا تو شاید ہمیں کتنے لوگ یہ اس طرح کام کرتے ہیں. اتنی بڑی روشنی ہے، اتنی بڑی روشنی ہے کہ ہمیں اندھیروں سے واقعی یہ نکالتا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کا غم، اور بار بار ایک ہی بات یاد آ رہی تھی کہ واقعی اس قرآن جو ہے کس طرح انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے. اور یہ روشنی کتنی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، جس کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، جس سے بھاگ رہے ہیں ہم سب، اور ناکامی اور گمراہی سے، اور کیسے کیسے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے آیت یہاں کوٹ کی ہے اس بات کے ساتھ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ دونوں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو شکر جو ہے وہ سجدہ کر کے ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کے آگے جھکنا. سازا جی یہی میں چیز دیکھ رہی تھی کہ آگے جو آیت آئی ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور مجھے ایک دم خیال آیا تھا کیونکہ آج کل سبحان اللہ ہر چیز کو دیکھ کے بس ریلیٹ کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. تو میں دیکھ رہی تھی کہ بالکل ٹنڈ منڈ درخت کھڑے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. اطاعت اور گزار. ان کے یس بالکل یہی ان کے سجدہ ہے، یہی ان کی عبادت ہے. وہ کوئی روتے نہیں، کوئی گلا نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے. تو سبحان اللہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. بالکل اور کیسے یہ برداشت معرفت کر ہے. رہے ہیں نا، ہر چیز یس، برداشت کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز لانی ہے انشاءاللہ. نمبر 3، تذکر آخر 5 من اقاربک موتا وادع لهم بالرحمہ کل من علیہا فان. تذکر یاد کیجیے، آخری 5 لوگ، من اقاربک رشتہ داروں میں سے، موتن جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وادع لهم بالرحمہ اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں. لاسٹ 5. ویسے ہمیں روزانہ ہی کوشش کرنی چاہیے اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی. نمبر 4، تعرف علی عظمت اللہ تعالی بقراءتک فی مانا کل یوم هو فی شأن. کل یوم هو فی شأن کی قرات کرتے ہوئے تعرف علی عظمت اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو پہچانے، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت کے ذریعے. کل یوم هو فی شأن کیسے کریں گے؟ بڑائی کیسے پہچانیں گے اس میں؟ ہمیں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ جائیں تو ہم کہتے ہیں آج کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں یہ گڑبڑ ہوئی، ہم اس گڑبڑ کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس اور کو اللہ گڑبڑ تعالیٰ تو بنا لیتے ہیں. ہر وقت ہی نئی شان میں. یعنی اس میں چونکہ وہ ہر آن نئی شان میں ہے تو پھر ہم ہوپ فل رہتے ہیں نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صبح پھر مجھے زندگی دے دیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے آج پھر مجھے موقع دے دیا کہ میں جو کل غلطیاں کی تھیں وہ آج نہ کروں. اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور زیادہ وہ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتی ہے. یعنی یہ اللہ کی بڑائی ہے نا کہ ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے.
ہمارے بچے کسی بھی فیسلٹی کو مس یوز کریں، ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ سے پکڑ کے چھین لیں گے، ادھر لاؤ، تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ نمبر 5، تذکر ذنبا فعلتہ، اپنا کوئی گناہ یاد کریں جو آپ سے سرزد ہوا ہو، ثم تصدق بصدقۃ، پھر صدقہ کریں، عسى اللہ ان یکفرہ بہا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دے۔ یعنی جب گناہ یاد آئے تو صدقہ کریں۔ یعنی اس وقت ہم دعا بھی کرتے ہیں، بخشش بھی مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پر کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی بھی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نمبر 6، اعمل عملا يدل على خوفك من اللہ سبحانہ وتعالی، اعمل عمل کرو، عملا کوئی بھی عمل، یدل جو دلالت کرتا ہو، علی خوفک من اللہ سبحانہ وتعالی، کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف رکھتے ہیں۔ تنہائی میں رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں، اکیلے میں روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ ہمیں رونا آتا بھی ہے تو دنیا کی کسی تکلیف یا محرومی پہ ہی آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ رونا نہیں آتا، تو اللہ کی نافرمانی پہ رو کے معافی مانگیں۔ نمبر 7، تحدث مع احد معارفك عن النار واکتب مقالا تبین فیہ احوالها وتصدیقك بها هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے رہے۔ تو آپ کیا کریں؟ تحدث، بات چیت کریں، گفتگو کریں، مع احد معارفک، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں سے کسی سے، عن النار، آگ کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں، بچوں سے، ہسبینڈ سے، کسی سے بھی، یا کوئی اس کے اوپر آرٹیکل لکھے۔ اکتب مقالن، مقال کہتے ہیں آرٹیکل کو، تبین بیان کریں، فی ہی اس آرٹیکل میں، احوالہا اس کی ہولناکیاں جہنم کی، وہ تصدیق کا بہا اور آپ کا اس پر ایمان اور یقین لانا۔ نمبر 8، تذکر احدا احسن الیک ثم قل له جزاک اللہ خیرا وَإِذَا اسْتَطَعْتَ أَن تَهْدِيَهُ هَدِيَّةً فَذَلِكَ خَيْرٌ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ تذکر احدن، کسی ایک کو یاد کریں، احسن الیک، جس نے آپ پر احسان کیا ہو، ثم قل له جزاک اللہ خیرا، پھر اس کو جزاک اللہ خیر کہیں کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ وَإِذَا اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کو استطاعت ہو، أَن تَهْدِيَهُ هَدِيَّةً، کہ آپ اس کو کوئی ہدیہ دے سکیں، فَذَلِكَ خیر، یہ تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، کہ آپ آتے ہیں اور ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ التوجیحات، تعلم القرآن الکریم طریق للفصاحت وحسن البیان، سبحان اللہ، کیا معنی نکالا ہے۔ علمہ البیان، قرآن مجید کا سیکھنا، تعلم القرآن الکریم، طریق راستہ ہے، ذریعہ ہے، للفصاحت فصاحت کا، وہ حسن البیان اور حسن بیان کا، یعنی اس سے آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ قرآن سیکھ کر ذہن کھولتا ہے، آئیڈیاز آتے ہیں، بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی کوئی شخص بات کر رہا ہوتا تو بیک آف دا مائنڈ وہ آیت ہیمرنگ ہونے لگتی، یہ بات اس آیت سے، یہ اس سے۔ سب سے زیادہ اس کو میں نے انجوائے کیا جب میں عربی میں ماسٹرز کر رہی تھی، کہ کلاس میں جب بھی کوئی لفظ آتا یا کوئی شعر آتا یا کچھ آتا تو میں فوراً آیت لے کر آتی اس وقت کہ یہ قرآن میں اس کو اس طرح کہا گیا، اس کو اس طرح کہا گیا، تو ایک دم وہ کنیکشن ہو جاتا تھا، اور اس کو انسان بہت پھر انجوائے کرتا ہے نا۔ یعنی ذرا سا بھی خود بھی یا کوئی بھی ادھر سے ادھر ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ رہنمائی سامنے آ جاتی۔ حتیٰ کہ گرامر میں میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا، میں ہمیشہ انا اور کانا میں فرق نہیں یاد رکھ پاتی تھی، ان اللہ کان اللہ، تو یہ قرآن سے ہی میں ہمیشہ وہ آیت یاد کر کے پھر میں اس کی اعراب لگاتی تھی کہ کہاں کیا آتا ہے۔ نمبر 2، بالعدل قامت السماوات والارض والمیزان احد وسائلہ، آسمان اور زمین عدل کے ساتھ قائم ہے اور ترازو اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، احد وسائلہ، والسماء رفعها ووضع المیزان، سبحان اللہ، یعنی آسمان کھڑا ہے اس لیے کہ وہ عدل کے ساتھ اس میں بیلنس ہے، اس لیے کھڑا ہے، اس لیے اوپر رکا ہوا ہے، ورنہ گر پڑے، اگر ان ایون ہو تو گر پڑے، اور اس نے میزان رکھ دیا۔
نمبر 3، شکر نعم اللہ تعالی المتعددہ، اللہ کی متعدد نعمتوں کا شکر ادا کرنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 دفعہ یہ آیت آئی ہے اور ٹوٹل 78 آیتیں ہیں، اور ان میں ہر آیت کے اندر کہیں ایک اور کہیں ایک سے زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے، تو ان نعمتوں کا تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے. نمبر 4، افتقار الخلق کلہم الی اللہ تعالی، تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا. افتقار فقر. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. نمبر 5، اہمیت الخشیت والخوف من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت اور خوف کی اہمیت. کل یوم ہوا فی شان، وہاں عظمت کی بات ہوئی، یہاں خشیت کی بات ہوئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. ہم بھی کبھی امید میں آ جاتے ہیں، کبھی ڈر لگنے لگتا ہے، کبھی پیار آنے لگتا ہے، کبھی اللہ کی کوئی صفت یاد آ جاتی ہے، تو ہمارا بھی تعلق اس کے ساتھ نا تبدیل ہوتا رہتا ہے. نمبر 6، ذکر نفسک باحوال یوم القیامہ، اپنے آپ کو قیامت کے دن کے احوال یاد دلا کر نصیحت کریں. ذکر نصیحت کریں، نفسہ کا اپنے آپ کو، باحوال یوم القیامہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں یاد کر کے. فاذا انشقت السماء فكانت وردۃ كالدهان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا. میں سوچتی ہوں یہ ہونا ہے نا، کتنی یقینی بات ہے، اس کی تیاری کیا ہے. نمبر 7، الاستعاذۃ باللہ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں. استغفر، کتنے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں نا، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو اور سزا جزا کو نہیں مانتے. حالانکہ کتنا اللاجیکل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھا برا کرے اور مر جائے اور اس کو کوئی جزا سزا ہی نہ ہو. نمبر 8، اہمیت الخوف من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کی اہمیت. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. نمبر 9، فضل اللہ وکرمہ ورحمتہ بعبادہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم اور رحمت کرنا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی اچھائی کو قبول بھی کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف سزا ہی دیتا ہے، بلکہ جو نیکی کرتا ہے اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ دیتا ہے. یعنی دیکھیں، انسان نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی اور جتنا کر سکتا تھا اس سے ایکسٹرا مائل بھی گیا. اللہ تعالیٰ نے جب جزا دی تو صرف وہ نہیں دی جو ایکسٹرا مائل تک گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دی. تو یہاں بھی احسان ہے، وہاں بھی احسان ہے. احسان کے بدلے میں احسان ہی ہے، صرف برابری کی بات نہیں ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورت مکمل ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.